دی ذات بڑے پیار شوق محبت نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پیار دے نال شوق دے نال ذوق دے نال جوم کے آقا انعامدار تاجدار مدینہ قلب و سرور و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات بابرکات درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین عزیز وقار آج دے اس جمعے تے پچھلے جمعے تے ساڈا موضوع اطاعت خدا اور اطاعت رسول ہے تو سامعین عزیز وقار اس جمعے تے ساڈا موضوع عبادت دی روح دا ذکر ہے آج ساڈا ذکر ہے کہ عبادت دی روح کیا ہے تو سامعین عزیز وقار جڑی حدیث پاک مذکور خطبے دے اندر مسلم بخاری شریف دے وچوں تواڈے سامنے پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے اور اس حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ میرے آقا علیہ السلام دے جلیل القدر صحابی نے آپ دا نام انس اور کنیت ابو حمزہ ہے اور جس قبیلے دے نال تعلق کے اس قبیلے دا نام خزرج ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے او صحابی نے جنہ کو 10 سال دی عمر اپنی والدہ میرے آقا علیہ السلام دی خدمت لے کے آئی
کہ یا رسول اللہ ھذا خویدمک تقبلہ لخدمتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ماں جدو انہاں کو لے کے آئی آ کے عرض کیتی حضور ایک چھوٹا جہا خادم میری طرف اپنی بارگاہ چ قبول فرماؤ۔ 10 سال عمر سے تو سامعین زی وقار پھر ماں نے عرض کیتی حضور اس دی عمر اس دی اولاد اور مال برکت دی دعا فرماؤ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے نو قبول فرمایا، قبول کر کے پھر اس دی مال اولاد اور عمر دی برکت دی دعا فرمائی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ رہے، اس واسطے آپ کا لقب خادم رسول بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دی دعا دے صدقے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عمر 103 سال عطا فرمائی۔ اور روایات چاہتے کہ صحابیت دا دور جس دن انہاں وصال پایا اس تو بعد صحابیت دا دور ختم ہو گیا، تابعیت دا دور شروع ہوا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دے صدقے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو 80 بیٹے عطا فرمائے اور 2 بیٹیاں اور مال اتنا کہ آپ دا جڑا باغ آئی باقی باغ سال 2 دفعہ 1 دفعہ پھل چہنے ہیں اور پکا کے مالک لا لینے ہیں، بیچ دینے ہیں یا کھا لینے ہیں۔ اور انہاں دے مال باغ دے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ برکت پائی کہ سال دے اندر 2 مرتبہ پھل چہنا۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی۔ پھر انہاں دے کول ایک چھڑی آئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انہاں دے کول ایک سوٹی آئی، وہ سوٹی انہاں نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور اس سوٹی دے نال بڑیاں برکتاں ہوندیاں سن، کوئی بیمار ہو گیا اس نو ٹچ کرنا صحت مل جاندی، یعنی بڑیاں برکتاں لیاں۔ جدو وقت وصال آیا انہاں دا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس غلام نے اپنے بیٹا نو نصیحت کی تھی، آپ نے آخری عمر دے ایام یعنی عمر دے آخری دن آپ نے بصرہ دے وچ گزارے، اور آپ نے بیٹا نو وصیت کی تھی کہ جدو میں فوت ہواں تو یہ جڑی سوٹی ہے یہ چھڑی ہے یہ میرے نال دفن کر دے، اور وصیت دے مطابق دفن ہو گئی۔ اس تو معلوم ہویا بزرگاں دے تبرکات اگر بندہ وقت وصال اپنے نال لے جائے تو اس دے اندر برکت ہوندی۔ تو میرا تھوڑا جا ضمناً حدیث مبارکہ انہوں نے بیان کی تھی، انہوں نے میں تعارف کرایا ہے کہ حضرت انس بن مالک کون ہے۔ ساڈا ذکر آج دا ذکر عبادت دی روح کیا چیز ہے۔ برادران گرامی قدر ہر ایک چیز دی کوئی نہ کوئی روح ہوندی، اس روح تو بغیر ادھوری رہ جاندی۔ جس طرح ایک کاغذ دا پھول ہوگی اور ایک گلاب دا پھول، ایک اصلی پھول ہوگی اور ایک کاغذ دا پھول ہوگی، اور کاغذ دے پھول نو بناؤن والا اس طرح بنائے کہ دوروں انج محسوس ہوگی کہ اصل گلاب،
اس دے وچ فرق انسان نہ کر سکے اور اس دے وچ فرق بظاہر معلوم بھی نہ ہوئے، بالکل وہی رنگت وہی پتیاں اس طرح نکھریا ہویا، یعنی جس مصور نے بنایا گلاب، جس بناؤن والے نے بنایا اس طرح بنایا کہ سامنے رکھ دے وہ اصل اور نقل دے وچ فرق محسوس نہ ہو۔ ہن اصل اور نقل دے اندر فرق کیویں محسوس کرنا؟ وہ فرق کیویں محسوس ہوے گا کہ انسان دونوں دی خوشبو لوے گا، جس دے اندر مہک ہوے گی، خوشبو ہوے گی، وہ اصل ہوے، اور جس دے اندر مہک نہ ہوے، خوشبو نہ ہوے، وہ اصل نہیں ہوے گا، وہ کاغذ دا بنیا ہویا۔ انیا ایک مجسمہ بنا ہویا، بندہ ویکھے کہ انسان بنے، کئی مجسمے بنے، بڑی سونی اکھ بنے سی، سب کچھ بنے سی، بالکل انسان دی شکل دی طرح مجسمہ بن سی۔ دورو ان محسوس ہوئے گا کہ ایسے مجسمے بناؤن والے ایسے تخلیقار آ گئے نے کہ اگر بندہ مجسمہ تھے کھڑا کر دے، دورو محسوس ہوئے گا کہ حقیقت وچ بندہ کھڑوتا، لیکن اصل دے وہ مجسمہ ہے، اس نو انسان کو نہیں کہے گا۔ اگر ساڑھے وچوں کسے بندے دا مجسمہ بنا کے کھڑا کر دیتا جائے، اس نو یہ نہیں کہاں گے کہ فلاں بندہ کھڑا ہے، اس نو یہ کہا جائے گا کہ فلاں بندے دا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ اور اس نو مجسمہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ ایک چیز دا فرق ہے، ریل وچ حقیقت اندر جس دا مجسمہ بنا ہویا، اگر اس نو حقیقت ویکھو حرکت کر رہا، اور جس دا مجسمہ ہے مجسمہ بنا ہویا حرکت نہیں کر رہا، فرق ہے کہ اس دے اندر روح موجود ہے، اس دے اندر روح موجود ہے۔ کہ روح اگر اندر ہے تو پھر انسانیت دائرے شامل، جاندار ہے۔ اگر مجسمہ ہے اس کے اندر روح نہیں تو پھر وہ جاندار نہیں، وہ مجسمہ ہی ہے، مردہ ہی۔ اور اسی طرح موتی دیکھو، ایک شیشے دا بنا ہویا ہے، ایک لال دا بنا ہویا، ہندوں میں موتی ایک شیشے نال بنیا، ایک لال لال جس نو بڑا قیمتی موتی آدھے ہو، لال۔ اور جیڑا شیشے نال بنے ہویا ہے وہ بھی بالکل نہیں بنے ہویا ہے جو میں لال۔ اور پھر جسم بھی ہے، یعنی دو میں موتیاں دا حجم جسامت بھی ہکو جائی، رنگت بھی ہکو جائی، لیکن حسن و جمال بھی ہکو جا پا دیتا گیا، وہ بھی خوبصورت، اس نو بناؤن والے نے بھی خوبصورت بنایا، اس دے نال نہ بنا دیتا، لیکن قیمت وچ فرق ہے۔ کچھ دا منکا، شیشے دا منکا عام دکان چوتوانو 1 روپے دا مل جائے، 2 روپے دا مل جائے، زیادہ مہنگا ہوئے گا 5 روپے دا مل جائے، لیکن جیڑا لال ہے اول تے ویکھن دے بھی پیسے لون، لال منکا پاؤنڈاں دے حساب دے نال، ڈالراں دے حساب نال ملنا، اتنا مہنگا ہے۔ جسامت بھی ہے، رنگت بھی ہے، چمک بھی ہے، فرق کس چیز دا ہے؟ فرق کس چیز دا ہے؟ جیڑا لال ہے اس دے اندر پانی ہے، پانی ہے، پانی اس دی روح ہے، اس روح دی قیمت ہے۔
اور جیڑا شیشے دا منکا ہے اپنے ہاتھ نال بنایا گیا اس دے اندر وہ چیز نہیں جیڑی لال دے اندر موجود۔ بالکل اسی طرح دین اسلام دے اندر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور دیگر عبادات، چاہے قرآن پاک ہے، چاہے نفلی عبادت ہے، چاہے فرضی عبادت ہے، جس عبادت کے اندر روح موجود نہ ہو، روح نہ ہو، اس عبادت کا فائدہ ہی کوئی، اس عبادت اچھی بولو ہوں میں انہاں مثالوں دے نال اکثر پوائنٹ والی گل جا غور دے نال اس گل نو سمجھنا۔ گلاب دی پھول دی روح، اس دی خوشبو اور اس دی مہک، میں پہلے دسیا کاغذ دا پھول جتنا خوبصورت بنا لو وہ جگہ نہیں رکھدا جڑا گلاب دی پھول دی اپنی خوشبو ہے، اپنی مہک۔ اور اسی طرح مجسمے دے اندر روح نہ ہوئے وہ مجسم انسان نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس منکے دے اندر جس منکے نو تسی لال کہندے ہو اس دے وچوں پانی نکال لو وہ منکا ہی رہ جائے، پھر وہ پانی نہیں رہے۔ وہ پانی دی قیمت جیڑی جس وجہ تو تسی قیمت ادا کر رہے ہو وہ قیمتی چیز نکل گئی ہے، وہ لال ہونا وہ لال نہیں رہا۔ تو بالکل اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنی عبادات نے، جتنی اللہ کی نفلی عبادت نے، چاہے فرضی عبادات نے، ہر ایک عبادت کی روح ہے۔ اور وہ عبادت کی روح کیا ہے؟ اگر وہ روح اس دے اندر نہ پائی جائے تو پھر تیری عبادت کرنا بیکار ہے، تیری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور روح کیا چیز ہے جڑی میں شروع تو حدیث پڑھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگو تواڈے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکدا جس دے دل وچ میں محمد دا اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں تو ود کے پیار نہیں ہوگے۔ پتہ چلیا جیڑی تو عبادت کر رہا ہے اس عبادت وچ تیرے اندر محمد مصطفیٰ دی محبت روح نہ ہوئے، تیری عبادت بھی بے قرار، تیری عبادت بھی بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اے روح تیرے اندر موجود ہے تو پھر تیری عبادت کا مزہ بھی اپنا، عبادت کا مزہ بھی اپنا ہوگا۔ تو سامعین عزیز وقار مذکورہ بالا حدیث جڑی حدیث بیان کی تھی اس دے اندر اللہ رب العزت دے محبوب نے فرمایا لا یؤمنو، پہلے میرے آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا والذین نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے میں نے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے۔ پہلے قسم اٹھائی، حالانکہ ایمان والا واسطے اتنا ہی کہنا کافی ہے، قسم نہ اٹھان دے، اتنا بھی کہہ دیں دے کہ تواڈے چو کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جتنے تک میں محمد نال توانوں اپنے والدین، اولاد، تمام لوگوں تو ود کے اور اپنی جان تو ود کے پیار نہ ہو، اتنا ہی کہہ دیں دے، ایمان والا من لینا۔ لیکن میرے آقا نے قسم کیوں اٹھائی؟ قسم اٹھا کے اپنی عظمت اور شان اور اپنی بلندی نو ہور کیوں بلند فرمایا؟ بعض دفعہ اسی قسم اٹھا گئے نا، اسی گل گالج قسم اٹھان دے،
وجہ کیا کہ اسی جھوٹے لوگوں ساڈا اعتبار نہیں ہوندا، کوئی اعتبار نہیں کردا، جھوٹ بول بول کے، جھوٹ بول بول کے انسان جتنا بھی سچا ہوئے ایک جھوٹ بولے نا پورے علاقے جو پھیل جائے فلاں بندے نے اس طرح جھوٹ بولا ہے، سارے علاقے والوں دا اعتبار اٹھ جائے۔ پھر اگر حقیقت یہ جو گل کرے، حقیقت بیان کرے، وقت بھی اس نو قسمہ اور قرآن چاونے پاؤں، پھر بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ اور اسی اپنی قسم اس واسطے اٹھانے کہ ساڈا مخاطب ساڈی گل مان لوے، لیکن تیرے اور میری آقا کملی والے نو قسم اٹھاون دی ضرورت ہی نہیں، پھر بھی قسم اٹھا رہے ہیں۔ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کلام کو مدلل کر رہے ہیں، کلام کو مضبوط کر رہے ہیں کہ لوگوں میں قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، جس دل وچ محمد مصطفیٰ دا عشق نہیں او دل ہی خالی، او عبادت ہی خالی ہے، اس عبادت دی روح، نماز دی روح، حج دی روح، زکات دی روح، روزیاں دی روح تیرے اور میری آقا دی محبت، جس نماز اندر عشق مصطفیٰ نہیں سمجھو تیری نماز تیری روح تو خالی۔ تو جدوں میرے آقا نے یہ حدیث بیان فرمائی، حالانکہ قسم اٹھاون دی ضرورت ہی نہیں، میرے اللہ نے خود قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اپنے نبی دے بارے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی طرفوں نہیں بولدا، جو انہاں نو وحی ہوندا ہے، جو میں فرماندا نا میرا نبی وہی بولدا۔ قرآن دے اندر میرے آقا نے، میرے اللہ نے سورہ نجم دے اندر ارشاد فرمایا میرا نبی اپنی طرفوں نہیں بولدا، جو میں فرما دے ماں میرا نبی تانوں وہی بولدا۔ این تے نہیں ہویا کہ آپ چل دے سن تو قرآن بن جاندا سی، اٹھتے سن قرآن بندا سی، بیٹھتے سن قرآن بندا سی، بولتے سن قرآن بن جاندا سی، کیونکہ رب نے فرمایا کہ میرا محبوب جو کہندا ہے وہ اپنی طرفوں نہیں کہندا، میں رب دی طرفوں اس نو وحی ہوندی او بولدا۔ تو سامعین زی وقار قسم اٹھاؤن دا مقصد کہ میرے آقا نے اس واسطے اٹھائی کہ کلام مضبوط ہو جائے، دلیل مضبوط ہو جائے، مدلل ثبوت واسطے۔ ہن اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، کہ تواڈے وچوں کم ضمیر لئی مخاطب دا صیغہ لایا، تواڈے وچوں ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ ہن اس گل دے مخاطب کون ہے؟ کیا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ولید ہے؟ نہ، اس ضمیر دے مخاطب ہو نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے سن، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، نماز پڑھی کہ بیٹھے نا، میرے آقا نے فرمایا عمر میرے نال کتنا پیار کردا، حضور سارے جہان تو ود کے سوائے اپنی جان تواڈے نال میں پیار کردا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا۔ پھر عمر عرض کردے نے حضور میں اپنی جان نال بھی ود کے تواڈے نال پیار کردا، فرمایا ہن تیرا ایمان مکمل۔ ہن فرمایا لا یؤمن احدکم، اس تو مراد ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ ولید نہیں، بلکہ میرے آقا دیو غلام سن جنہاں نو میرے آقا مخاطب کر کے فرما رہے سن، اور میرے آقا دے ارد گرد دو زانو ہو کے بیٹھے سن۔ وہ کیڑے سن؟ فرمایا
اے عمر لا یؤمن احدکم، اے ابو بکر لا یؤمن احدکم، اے عثمان لا یؤمن احدکم، اے علی لا یؤمن احدکم، حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام بیٹھے نہیں اور وہ صحابہ کرام جڑے ہر وقت تیرے اور میرے نبی تے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرن نو تیار نے، تے او صحابہ کرام بیٹھے نے، فرمایا اے عمر، اے ابو بکر، اے عثمان، اے علی، اے طلحہ، اے بلال، اے ابو ہریرہ، اے انس بن مالک، سن لو تواڈے وچوں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکدا جس وقت تک تانوں میرے نال اپنے والدین اولاد اور تمام لوگوں تو ود کے محبت نہ ہوئے، اس وقت تک کوئی تواڈے چو مومن نہیں ہو سکدا۔ تو سامعین زی وقار یہ جڑی حدیث پڑھی ہے نا، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف اور اسی طرح یہ حدیث دوسری کتاباں دے اندر صحیح سند دے نال مروی اور اس دی سند دے متعلق کسی قسم دا معمولی شک بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے زہد و تقوی، عدالت و صداقت اور شہادت و جانشاری دے مقامات بڑے اچھے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انہاں صفات دے نال متصف ہون دے باوجود ایمان دی حویلی اور اس دے دیوان تو اس وقت تک قدم نہیں رکھ سکتے جس وقت تک تواڈے دل وچ عشق مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، جس وقت تک تواڈے دل وچ اپنے نبی نال پیار نہیں ہوے گا۔ پیار اسی بڑا جتنے ہیں، پیار اس طرح جتنے ہیں 12 ربیع الاول آ جاندا ہے، حضور دی میلاد دیاں محفلاں سجا دینے، حضور نال محبت دا اظہار کر دے، حضور دے میلاد دا لنگر پہ کہنے ہیں کہ اس دن تیرے اور میرے نبی دنیا تے تشریف لے آئے، پھر نعرے بھی لگانے ہیں سرکار دی آمد مرحبا، کہ حضور تشریف لے آئے۔ اس ساڑی خوشی ہو گئی، اسی خوش ہونے ہیں کہ اس دن رحمت للعالمین دنیا تے تشریف لے آئے، اور اس دن وہ ہستی تشریف لے آئی کہ جس دی وجہ تے زمین اندر بہار آ گئی۔ تو سامعین زی وقار تیرے میرے آقا، تیرا اور میرا نبی، یہ تو ساڑھے زبانی نعرے ہو گئے، زبان دے نال نعرے لگانے ہیں، اور اس واسطے کہ سانو لنگر زیادہ ملے گا۔ انتظامیہ ویکھے کہ فلاں بندہ بڑے نعرے لگا رہا سی، فلاں بندہ حضور دی آمد تے بڑا خوش ہو رہا سی، جھنڈا لے کے بیٹھا سی، اسنو لنگر دیو کہ ایسی لنگر زیادہ ملے گا۔ بس ساڑی محبت اتنے تک ہے، اس تو اگے نہیں۔ ساڑی خوشی اتنے تک ہے کہ حضور تشریف لے آئے نے، لیکن تیرے اور میرے نبی دی خوشی کس وچ ہے؟ کدی یہ بھی سوچیا ہے کہ تیرے اور میرے نبی دی خوشی کس وچ ہے؟ محبت تو کر دے ہیں، محبت تو میں بھی دم بردا، میں بھی کہنا بڑا محباں، اج حضور دے نا تے قربان تھیونا پوے تواڈے تو پہلے میں کمرہ بند کر کے میں بیٹھا ہوں۔ محبت دم بردے ہیں، دعویٰ کر دے ہیں عشق رسول دا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، جس دن میں آیا دنیا تے تشریف لے آیا، تواڈی خوشی تساں جشن منایا ہے، تسی خوش ہوئے ہو کہ حضور تشریف لے آئے، لیکن میری خوشی
اس وچ جتھوں میں گزر کے جانا ہے. سمجھ آئی؟ جس دل وچوں میں گزر کے جانا ہے اس دل نو صاف کر لو، اس دی میل اتار دے، وہ اس دا کچا دور کر دے. وہ میری خوشی اس وچ کہ جدوں میں مومن دے دل وچ گزرا، مومن دا دل آئینے دی طرح چمک رہا ہو. میری خوشی اس دے اندر دو چیزاں، برتن صاف کریے نا، لوہے نو زنگ لگ جائے، لوہے نو زنگ لگ جائے نا، اسی اپنے ہاتھ دے نال ہور وسائل لے کے، ہور ذرائع لے کے اپنے ہاتھاں دے نال اس زنگ نو اتار دینے. لیکن دلاں نو زنگ لگ جائے، دلاں تے میل چڑھ جائے تو پھر دلاں دا زنگ اور دلاں دا میل کیویں اترے گا؟ دلاں دا میل کیویں اترے گا؟ ہاں، میرے آقا نے فرمایا لوگو، جس زنگ نو اتارن واسطے انسان دا ہاتھ نہیں پہنچدا، جتھے انسان دا ہاتھ نہیں پہنچدا اتے میں محمد دا قرآن پہنچ جاندا ہے، اور اتے میں محمد دے درود پڑھو گے تو درود پہنچ جائے گا، دلاں دے زنگ اتر جاوان گے. قرآن پڑھو، درود پڑھو، دلاں دے زنگ اترن، دلاں دا میل اتر جائے، دل صاف ہو جاون. اگر انسان دے اندر حسد نہ ہویا تو ہر انسان اللہ دا ولی ہو، ہر انسان اللہ دا ولی ہو. بہرکیف میرے آقا علیہ السلام دی محبت تو بغیر نہ نماز دا مزہ، نہ روزیاں دا مزہ ہے، نہ ہی اس تراوی دا، نہ حج دا، نہ زکات دا مزہ. اور حضور دے جتھے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا منگ دے ہو نا، مولا سانو مال عطا فرما، ہر بندہ یہی دعا منگ دے، مولا رزق، وسیع رزق عطا فرما، مولا مینو مال دولت عطا فرما. جتھے اے دعا منگ دے ہو نا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اے دی دعا منگ لئی کرو کہ مولا سانو حضور دی محبت عطا فرما، عشق رسول عطا فرما. یہ بھی دعا لازمی منگی کرو. ہاں، اتنا کر لیا کرو کہ مولا میں اس قابل نہیں کہ تیرے محبوب دا دیوانہ بن جاواں، لیکن تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، جے کرم کریں تو میں تیرے محبوب دا دیوانہ بن جاواں. اتھے یہ بھی دعا منگ لئی کرو. پھر عبادت دی روح نو نال رلاؤ گے تو عبادت دا مزہ آ جائے. تو سامعین زی وقار، اللہ دی معرفت دا راستہ جیڑا ہے نا، اللہ تعالیٰ دی معرفت دا راستہ حضور دی محبت اور حضور دی عشق تو بغیر نہیں حاصل ہوتا. کچھ لوگ کہندے نے نا اساں جی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو اللہ دی معرفت سانو حاصل ہے. یہ کوڑیاں گلاں. اللہ تعالیٰ دی معرفت حاصل کرنی ہے نا، دل وچ عشق مصطفیٰ دی اگ جلامنی ہو. یہ اگ حضور دی محبت دی اگ جلامنی ہو. اگر یہ اگ نہ ہوئے تو پھر معرفت الہی نہیں مل دی. پھر اللہ رب العزت بھی منہ موڑ لیندا ہے کہ میرے نبی نال محبت کو نہیں تو میرے کول منگنا ہے، میرے مصطفیٰ نال تینوں پیار نہیں، میرے کول منگنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میری معرفت حاصل کرنی تو پھر آؤ در رسول سے، در رسول تے آؤ. ایک بندے نو زکام لگا ہوئے نا، اس سامنے
کستوری بھی رکھ دے وہ، زعفران بھی رکھ دے وہ، دنیا دے قیمتی عطر رکھ دے وہ، اس نو سنگاؤ بیاں سون کیری خوشبو اچھی، اس دے جو خوشبو سونگن والے مسام بھی ختم ہو سن زکام دی وجہ، اس دے مسام ختم ہو بن خوشبو نہ سونگ سکے، وہ تاکسی نہیں جی نہ تو تا خوشبو آندھی نہیں، جس دا نک صاف ہوئے زکام نہ لگے ہوئے اس دے سامنے رکھو، کستوری دی خوشبو رکھو، جیڑی بھی خوشبو رکھو، اس دی قوت شامہ بھی ٹھیک ہوئے، یعنی سونگنے دی صلاحیت بھی ٹھیک ہوئے، تو پھر اس نو او دسے گا کہ کیڑی خوشبو سب نلو اچھی، کیڑی خوشبو سب نلو اچھی، کستوری ہے، امبر ہے، گلاب دے پھول دی پہچان ہے، او کر سکتا ہے جس دی قوت شامہ ٹھیک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو بھی یہی درس دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے دلاں وچ حضور دی عشق، حضور دی عظمت، حضور دی محبت نو جگہ دے دے وہ، تو پھر معرفت الہی اللہ تعالیٰ دی پہچان توانو خود بخود ہو جائے، کیونکہ خدا دی پہچان سانو کرائی تا حضور نے، اسی تا بتاں دے کے نہ سے جھکے پائے، بتاں دے کے پیو ڈارے بتاں دے کے نہ جھکے پائے، اللہ تعالیٰ دی پہچان کس نے کرائی آکے؟ خانے کعبے نو اسی بتاں نال بار کے رکھ دیتا سی، اے تو 23 سال دے چھوٹے جے عرصے دے تیرے اور میرے آقا نے انقلاب ایسا آندا کہ انسانیت نو انسانیت دا پتہ چل گیا، ہر انسان نو پتہ چل گیا کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ اے وکری کا لے کے آج دے دور وچ پھر انسانیت غائب ہو چکی، اس دی وجہ ہے کہ ساڑھے اندر جہالت ہے، اسیں دین نو نہیں پڑھیا، بس اساں جو بھی کیتا ہے دکھاوے واسطے کیتا ہے، کدی دلو اللہ ماشاءاللہ 100 چو ایک ادھا بندہ جیڑا دلو کردہ ہوئے، وگرنہ حضور دی محبت ساڑھے دلہ اندر محبت کوئی نہیں۔ میں منبر رسول تے بائے کے جھوٹ نہیں بول رہے، میرے سمیت جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوئے نا، اس دے سامنے کملی والے دا نام لیا جائے، اس دے چہرے دا رنگ دس دے گا کہ حضور دی محبت کتنی، اور اسی اپنے نبی دا نام لویے نا ساڑھے دلوں دے اندر کڑوال پیدا شروع ہو جاندے، ساڑھے پیٹ اندر مروڑ پیدا ہوندے نہیں، کس نبی دا نام کیوں لیا ہے، حضور دی محبت دا نام کیوں لیا، جیڑا عاشق ہوندا ہے نا اس دے سامنے لو، اس دا چہرہ دس دیندا ہے، صرف حضور دا نام لو، حضور تے درود پڑھ کے ویکھو، اس دا چہرہ دس دے گا کہ عاشق رسول۔ اسی لوگ نام دے نعرے لگانے، او میں ایک واقعہ تانوں سنا، ساڑھے نالو بے جان ستون اچھا رہا ہے جیڑا حضور نال محبت کردہ، کھجور دا ایک تنا مکے چو مدینہ وچ میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے آئے، جمعہ دا خطبہ دیندے سے، کھجور دا ایک خشک تنا جس کو اس تنے نے حنانا کہنے، خشک تنا اس دے نال ٹیک لا کے نا میرے آقا علیہ السلام جمعہ دا خطبہ دیندے سے، ایک عورت مسلمان ہوئی، اس دا ایک نوکر آئی، وہ درخانہ دا کام جاندا، اس نو دسیا اس عورت نے اپنے نوکر نو کہ میرے آقا خطبہ دیندے نے بڑی تکلیف ہوندی، کملی والے واسطے ایسی چیز بنائیے تاکہ خطبہ دین وچ آسانی پیدا ہو جائے، اور اس نوکر نے ایک ممبر تیار کیتا میرے کملی والے واسطے، ممبر تیار کیتا جڑا آج بھی مسجد نبوی دے اندر پیا، اس بندے نے تیار کیتا
اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وہ صحابیہ آئی آ کے عرض کہتے یا رسول اللہ اسی ویکھے آئے کہ آپ نو خطبہ دین لگا بڑی تکلیف ہوندی ہے آپ کھڑے ہوندے ہو اسی ایک ممبر تیار کیتا ہے آپ اگر اس تے بیٹھ کے اگر خطبہ دے وہ تواڈی مرضی کھڑے ہو کے خطبہ دے وہ تواڈی مرضی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا جب میرے آقا نے قبول فرمایا نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جمعہ اس منبر تے بیٹھ کے پڑھیا جویں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر تے بیٹھ کے خطبہ پڑھیا نا عربی دا شاعر لکھتا ہے کہ وَفَارَقَ جِزْءًا كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهُ فَأَنَّ أَنِينَ الْأُمِّ إِذْ تَجِدُ الْفَقْدَ آپ نے خطبہ پڑھا اور مسجد دے وچوں ایک رون دی آواز آئی چیخن دی آواز آئی مسجد دے اندر چیخن دی آواز آئی اور ان چیخ رہی ہے کہ جمیں ایک ماں اپنے گم شدہ بچے دے فراق چیخ دی کہ بچہ گم ہو جائے چیخ دیئے چلان دیئے اس طرح دی آواز آ رہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی خاموش ہوئے ویکھیا او خشک کھجور دا تنہ رو رہا ہے جس تنے دے نال تیرے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن او تنا رو رہا اور کس واسطے رو رہا ہے اس واسطے نہیں رو رہا کہ میں خشک ہو گیا وہاں کھجور نہیں لگ دی میرے پتے خشک ہو گئے نہیں اس واسطے نہیں اس واسطے رو رہا ہے کہ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نال ٹیک نہیں لگا کے کھڑے میرے آقا نے اس نے فرمایا اگر تو چاہے تینوں میں سر سبز کر دے ماں اور اس طرح کر دے ماں کہ قیامت تک تیرا پھل ختم نہیں ہوئے گا لوگ قیامت تک کھاون گے اگر یہ چاہنا ہے دنیا دے اندر تینوں تر و تازہ کر کے پھلاں دے نال لد دینا یا پھر جنت درختاں وچوں چاہنا ہے کہ تینوں کل جنت دے اندر جنتی درختاں دے وچ شامل کر دیتا جائے انہاں دو وچوں ایک آپشن قبول کر اس عرض کیتی حضور میں جنتی درختاں دے وچ شامل ہونا چاہنا ہوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایات چاہتا ہے جنت البقیع بعض روایات چاہتا ہے جس جگہ میرے کملی والے دا منبر سی عین اس جگہ تے تھلے اس کھجور دے تنے نو دفن کر دیتا گیا اور جدوں دفن ہویا میرے آقا منبر تے اتے تشریف فرما ہوئے اس وقت اس دا رومن ختم ہوئے میرے آقا دی محبت وچ رو رہا فراق وچ رو رہا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری گل سناواں ٹائم ختم ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آئے پتہ چلیا آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پتہ چلیا کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے کہ حضور دے گھر وچ فاقہ ہے میرے حضور نے کچھ کھایا پیتا نہیں سوائے پانی دے کچھ نہیں کھادا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک یہودی دے باغ اندر گئے اور اس نو کہندے نے کہ تیرے باغ نو میں پانی دینا مینوں کتنیاں کھجوراں دیویں گا او یہودی کہندا ہے ہر ڈول دے بدلے ایک کھجور دے اجوا ہر ڈول دے بدلے ایک کھجور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے 17 ڈول بھرے اور 17 کھجوراں لے کے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کی تھی حضور تناول فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا علی تینوں کیویں پتہ چلیا ہے کہ میرا اے پچھلا ہفتہ سارا فاقے چ گزر چکا ہے اور ہن بھی فاقے دی حالت وچ۔ حضور میں اس طرح پتہ چلیا ہے، میں گیا 17 ڈول بھرے اور حضور آپ دے خاطر میں 17 کھجوراں لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال تناول فرما رہے نے، نال فرما رہے نے اے علی کیا تو میرے نال محبت کردا ہے؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ، میری جان تن من میرے بچے بھی آپ تو قربان۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں پھر میرے آقا نے پتہ ہی کیا فرمایا، علی میرے نال جیڑا پیار کردا ہے اس نو تکلیفاں بھی آسن، اس نو غربت بھی آئے گی، اس نو مصیبتاں آسن، راہ راہ دے وچ قدم قدم دے اندر رب آزمائے گا۔ علی کیا تو یہ برداشت کر لویں گا؟ حضور ہاں میں برداشت کر لواں گا، میں مفلسی بھی برداشت کراں گا، میں مصیبتاں بھی برداشت کراں گا۔ علی تو علی دے بچیاں نو بھی رب نے مصیبتاں دتیاں نے، حسن اور حسین نو بھی مصیبتاں آئیاں، فقط کہ عشق مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ دی محبت ہے، دین دے نال پیار سے، اسلام دے نال محبت سے، قرآن دے نال محبت سے، قرآن دے نال محبت سے، کہ اے او محبت سے کہ علی نے پیار کیتا، فاطمہ نے پیار کیتا، حسن نے پیار کیتا، حسین نے پیار دی حد کر دیتے، حسین نے حد کر دیتے۔ قرآن حسین دے نال چلیا، قرآن نو نال لے کے چلیا، قرآن خیمہ تک نال گیا۔ جدو حسین ہاتھ وچ نہ پکڑ سکا، نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا لوگو، قرآن حسین دے نالے اور حسین قرآن دے نالے۔ اللہ رب العزت سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں محبت اس طرح ہوندی ہے، حضور دی محبت ہوئے، اللہ دی محبت ہوئے، سانو اپنے اور اپنے محبوب دی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ